والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، محترم سامعین اور دیگر احباب، مصر کے اندر جمال الدین افغانی نے جس تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی، مصر الفتات کی، اسی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کس طرح سے اس معصونی تنظیم کا ہاتھ اور آبی بغاوت کے اندر پایا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے مصری حکومت کے خلاف بغاوت کروائی جاتی ہے، اور پھر جان بوجھ کر کے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر انگریز مصر پر قابض ہو جاتے ہیں۔ خلاصے کلام یہ کہ یہ دونوں جمعیتیں، چاہے وہ ترکی کی ہو ترکیہ الفتات یا مصر کی ہو مصر الفتات، یہ دونوں یہودی تنظیمیں ہیں جنہیں عالمی معصونی تحریک پردے کے پیچھے سے اس وقت کے دونوں طاقتور مسلم حکومتوں کے خلاف چلا رہی تھی، اور جس معصونی تحریک کے ایک مخلص فرزند جمال الدین افغانی بھی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جمعیت یعنی مصر الفتات کے تعلق سے اخوان المسلمون کا کیا موقف ہے؟ دراصل اس یہودی تنظیم کا دفاع کرتے ہوئے محمود عبد الحلیم نے اپنی مشہور کتاب اخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ، اس کی دوسری جلد کے صفحہ 114 میں لکھتے ہیں کہ مصر کے تعلق سے مصر الفتات کا موقف ہمیشہ واضح اور صاف شفاف رہا ہے، اور یہ مزید کھل کر سامنے اس وقت آتا ہے جب احمد حسین نے اخوانی جماعت کے مسائل کو اٹھایا اور انہیں اخبار المصری کے اندر اس وقت شائع کیا جب انہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا۔ اخوانی رہنما محمود عبد الحمید نے آگے لکھا کہ مصر الفتات ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت ساری تنظیموں اور پارٹیوں کی خرابیوں سے پاک ہے۔ اس تنظیم کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اخوانی رہنما مانے جاتے ہیں۔ اس تنظیم کے اندر جانے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر صاف ستھری تنظیم ہے۔ ہمارے اخوانیوں اور اس تنظیم کے درمیان گرچہ کچھ امور میں اختلاف ہے، لیکن اخلاص، پاکی اور بے باکی جیسے امور میں دونوں کے اندر کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ان امور کے علاوہ جو بہت سے بڑی مشابہت ہے وہ مختلف فرقوں، مذاہب، افکار و عقائد کے لوگوں کو ایک ساتھ کرنے کا فن اور عمل ہے۔ یعنی دونوں جماعتوں کے اندر جو سب سے بڑی مشابہت ہے وہ کیا ہے کہ جیسے اخوانی جماعت ہے کہ مختلف فرقوں اور مختلف مذاہب اور عقائد و افکار کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لے جانے کا ہنر اور عمل جانتی ہے، ویسے ہی یہ تنظیم بھی جانتی ہے۔ یہ فن اور یہ ہنر اس تنظیم کو بھی حاصل ہے۔ کہہ رہے یہی چیز دونوں جماعتوں میں مشترک ہے، اور یہ فن تمام معصونی جماعتوں کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق مصر الفتات سے ہو یا ترکیہ الفتات سے ہو، روتاری سے ہو یا لیونز سے ہو، چاہے اخوان المسلمین ہو، حتیٰ کہ بر صغیر میں چاہے جماعت اسلامی ہو۔ ان ساری تنظیموں کی یہ خوبی ہے کہ مختلف افکار و مذاہب اور مختلف عقائد کے لوگوں کو ایک ساتھ یہ لوگ جمع کر لیتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں، اور یہ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں اس کی۔ یہ وحدت الادیان یا مختلف افکار و خیالات کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا شعار سب سے پہلے مسلمانوں میں جمال الدین افغانی نے اپنایا تھا، اور مسلم ملکوں میں اسے مشہور کیا تھا، اور سب سے پہلی کوشش افغانی کی اہل سنت مسلمانوں کو روافض کے قریب کرنا تھی۔
گرچہ وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ چنانچہ انہی کے نقش قدم پر بعد میں ان کے شاگرد رشید محمد عبدہ اور ان کے شاگرد پھر چلے۔ پھر بعد میں اخوانی مرشد حسن بننا اور دیگر اخوانیوں نے بھی اسی تقریبی عمل کو بلند کیے رکھا، حتیٰ کہ سارے اخوانیوں اور جماعتیوں نے ایک وقت یعنی 1979 میں رافضیوں کے سربراہ اعلیٰ دشمن صحابہ مردود خمینی کو اپنا امام و مرشد بنا لیا، اور اس نے ایران کے اندر جو بغاوت کر کے حکومت قائم کی تھی اس کا ان لوگوں نے ساتھ دیا۔ اخوانیوں کا تعلق صرف انہی اسلام کے نام پر بننے والی ماسونی تنظیموں سے نہیں تھا، بلکہ خالص ماسونی تنظیموں سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ یہ ترکیہ الفتح یا مصر الفتح یا ایسی تنظیمیں ہیں جو تو اسلام کے نام پر بنائی گئی ہیں، لیکن یہ کام کرتی تھی ماسونیت کے لیے، تو اس کا تو یہ حصہ تھے ہی۔ ان کے علاوہ یہ ان ماسونی تنظیموں میں بھی شامل رہتے تھے جو خالص یہودیوں کی تنظیم ہوتی تھی۔ چنانچہ اخوانی محمود عبد الحلیم اور عباس سیسی کے بیانات کے مطابق اخوان المسلمین کے نائب مرشد حسن باقوری چرچ اور کنیسہ میں ہونے والی ماسونی محفلوں میں حاضری دیتے تھے، جبکہ وہ حسن بننا کی طرف سے اکثر مکتب الارشاد میں نیابت کرتے تھے جو ان کی ہیڈ آفس ہوتی تھی۔ اگر حسن بننا کہیں سفر پر ہوتے تو اس وقت ان کی نیابت یہ حسن باقوری کرتے تھے۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو سلام احمد عبداللہ کی کتاب الروتاری فی قفص الاتہام، یہ مشہور ہے، اس میں معصومیت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور یہ کس طرح سے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کو پھنسا کر کے ان سے مل کر کے کام کرتے ہیں، اس کی پوری تفصیل انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے، الروتاری فی قفص الاتہام۔ اخوان المسلمین کے اسی کردار اور یہود و نصارہ کے ساتھ اس کے تعلقات کی بنا پر انگریز بھی اس جماعت کی بڑی تعریف کرتے تھے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اخوانیوں کو انگریزوں نے اپنے ہی ملک برطانیہ میں عالمی ہیڈ کوارٹر بنانے کی اجازت دے رکھی ہے، اور اس کے لیے پوری ایک عظیم بلڈنگ دے دی ہے۔ آج بھی وہاں اخوانیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اخوانی لیڈر عباس سیسی نے اپنی کتاب قافلۃ الاخوان المسلمین، یہ کتاب ویسے ہی ضخیم اور بھاری بھرکم اور اخوان المسلمین کی تاریخ کے تعلق سے بہت اہم ہے، جس طرح سے محمود عبد الحمید کی کتاب ہے الاخوان المسلمین احداث صنعت تاریخ، 3 جلدوں میں۔ ویسے عباس سیسی یہ بھی اخوانی لیڈر تھے، ان کی بھی یہ کتاب بہت اہم ہے اخوانیوں کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے، قافلۃ الاخوان المسلمین۔ اس کی پہلی جلد صفحہ 186 کے اندر عباس سیسی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مسٹر ولیم فراری جب قاہرہ میں آئے، جو کہ ایک بڑا امریکی عالم تھا، اور سب سے پہلے اخوان المسلمین کے مرشد عام سے انہوں نے ملاقات کی اور اس جماعت کی خوب تعریف کی۔ چنانچہ اپنے بیان میں کہا کہ مصر کے اندر مجھ پر جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا، اپنا اثر ڈالا، وہ اخوان المسلمین کی زندہ دلی ہے۔ میں جہاں بھی گیا اس کے ارکان کو ضرور پایا، جنہوں نے دعوت کے لیے خود کو وقف کیا ہوا ہے۔ میں خود متدین انسان ہوں اور میرا اعتقاد ہے کہ اخوانیوں کا منہج بہتر ہے، اسے بڑے پیمانے پر شہرت دینی چاہیے۔ اس پر میں صرف قرآن کی یہی آیت پیش کروں گا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے اللہ کے رسول، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی ان کے خواہشات کے تابع ہو جائیں گے تو آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی نہ مددگار ہوگا
اور نہ کوئی کارساز ہوگا۔ آخر یہودی یا عیسائی مسلمانوں کے منہج سے خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے رویے سے خوش کیوں کر ہو سکتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں مسلمانوں سے جب ان کے دین کے آپ تابع ہو جائیں گے۔ ان کے تابع ہو کر کے جب تک آپ کوئی کام نہیں کریں گے وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ مصر کے اندر اسی طرح سے ایک جمعیت کی بنیاد ڈالی گئی، جمعیت العروہ الوثقی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت اور اس سے جمال الدین افغانی کا کیا تعلق رہا ہے، اس کی تفصیل دکتور محمد حسین نے اپنی کتاب الاسلام والحضارہ کے اندر صفحہ 66 میں لکھا ہے کہ جمال الدین افغانی جس وقت ہندوستان میں تھے وہاں انہوں نے جمعیت العروہ الوثقی نامی خفیہ تنظیم بنائی، جس کی سرگرمیاں بلاد شام، مصر، سوڈان اور ٹیونس تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے اندر ایک رکن تھے امیر عبد القادر جزائری بھی، جبکہ یہ تنظیم یورپ کے کمیونسٹوں سے اچھے تعلقات رکھتی تھی۔ اس کی پوری تفصیل الاعمال الکاملہ جمال الدین افغانی کے اندر موجود ہے۔ محمد امارہ کی مشہور کتاب ہے جمال الدین افغانی کے کارناموں پر، یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس طرح کی خفیہ تنظیمیں ماسونی یہودیوں کے یہاں معروف تھیں، یا تو گمراہ فرقوں کے یہاں جیسے کرامتہ ہیں، اخوان الصفا و خلان الوفا ہیں، حساسین کی جماعت ہے، اور مختلف اسماعیلی باطنی شیعوں کی جماعتیں۔ اسی جانب اشارہ کیا ہے محمد امارہ نے اپنی مشہور کتاب الاعمال الکاملہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر، اور میگزین السفارہ الثقافہ سمارہ نمبر 106 سمارہ صفحہ نمبر 199 کے اندر، اور اس کی پوری تفصیل وہاں پر لکھی گئی ہے۔ مصطفیٰ غزال نے بھی اسی کی تائید کی ہے اپنی کتاب دعوت و جمال الدین افغانی کے اندر صفحہ 106 کے اندر، یہ کہہ کر کے کہ جمال الدین افغانی اپنی تنظیموں کے اندر وہی اسلوب اور طریقہ استعمال کرتے تھے جو شیعی باطنی تنظیمیں اپناتی تھیں، جیسے بابی بہائی تنظیمیں اور دیگر رافضی تنظیمیں، اور اسی منہج پر حسن بنا بھی چلتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مصر کے اندر اپنی سربراہی میں ایک خفیہ تنظیم بنائی جس کا نام الجہاز السری یعنی خفیہ شعبہ رکھا۔ اس کی تفصیل کے لیے اخوانی رہنما محمود سباق کی کتاب حقیقت التنظیم الخاص و دورہ فی دعوت الاخوان المسلمین کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو خفیہ تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی حسن بنا نے، جس کو التنظیم الخاص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی نام الجہاز السری تھا، یعنی جیسے ممالک والے بہت سارے ملک اپنا ایک خفیہ تنظیم رکھتے ہیں اپنے دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے، بیرونی ممالک کے اندر بھی اور اندرون ملک بھی۔ اسی طرح سے حسن بنا نے جب ایک طرف دعوت کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ، اخوان المسلمون کے نام سے جماعت قائم کی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے الجہاز السری کے نام سے، جس کو بعد میں التنظیم الخاص کے نام سے جانا گیا، ایک خفیہ شعبے کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ اخوانی رہنما ہیں محمود سبا، انہوں نے اس خفیہ شعبے کا کیا کردار رہا ہے اخوانی جماعت کو پھیلانے میں، اس کے کارنامے کو باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کا کیا کردار رہا ہے تنظیم خاص کا یا اس خفیہ شعبے کا۔ اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے حقیقت التنظیم الخاص و دورہ فی دعوت الاخوان المسلمین، جس کے اندر تفصیل سے
اس خفیہ شعبے کے کارناموں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ عصر حاضر میں جیسے محمد سروری، قطبی، کیلسٹر سیل، جماعت المنتدی جیسی تنظیمیں اسی جماعت کی شاخیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جمال الدین کی مدد عالمی ماسونی تنظیمیں کرتی تھی، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ جہاں بھی جس بھی ملک اور شہر میں جائیں وہاں ایک خفیہ تنظیم ایسی بنا ڈالیں جو حکومت وقت کے لیے خطرہ بن جائے، جبکہ لوگ اس طرح کی محض ایک تنظیم بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اور جمال الدین افغانی کی بنائی ہوئی یہی تنظیمیں قومی اور ملکی نعرہ لگانے پر عوام کو اکساتی تھی اور اسلامی خلافت کو گرا کر قومی اور وطنی حکومت بنانے نے شریعت کو ختم کر کے کافرانہ دستور اور یہودی جمہوریت لانے کی مانگ کرتی تھی۔ بڑا ہی مکار خبیث انگریز مسٹر بلنٹ، جو کہ جمال الدین افغانی کا پکا دوست تھا، اس نے اپنی کتاب جمال الدین اسدابازی کے صفحہ 29 میں لکھتا ہے، یہ جمال الدین افغانی کا مسٹر بلنٹ جو تھا دوست تھا، اس نے جمال الدین افغانی پر کتاب لکھی جس کا ترجمہ عبد المنعم محمد حسنین نے کیا۔ اس نے کیا لکھا ہے جمال الدین افغانی کے بارے میں؟ مسٹر بلنٹ جو کہ ماسونی تھا برطانیہ کا اور بہت ہی خبیث تھا، مصر کے اندر رہ کر کے یہ بظاہر مسلمانوں کے فیور میں کام کرتا تھا، لیکن یہ اندر سے دراصل حکومت کے خلاف کام کرتا تھا، انگریزی حکومت کے لیے یہ مصر میں رہ کر کے کام کرتا تھا، لیکن بظاہر اس کے کام ایسے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ہمدرد ہے اور انگریزی حکومت کے خلاف ہے، اور یہ جمال الدین افغانی کا دوست تھا۔ اس کی کتاب کا ترجمہ عبد المنعم محمد حسنین نے کیا۔ اس میں وہ لکھتا ہے، عثمانیوں کی حکومت کو خلافت سے دستوری حکومت کی طرف لانے میں جمال الدین افغانی کا بڑا ہاتھ ہے۔ صرف یعنی مطلب کیا ہوا؟ صرف مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کا ہاتھ نہیں ہے خلافت کو ختم کر کے جمہوری حکومت لانے میں، جمال الدین افغانی کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جو خود انہی کے دارالخلافہ میں رہ کر کے اپنی بات رکھتے تھے اور ترکوں کو خطاب کرتے تھے۔ جمال الدین افغانی سے اخوانی کس قدر متاثر تھے اور انہیں اور ان کی آئیڈیالوجی کو کس طرح اپناتے تھے، اسے ہم درج ذیل نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سیاست کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لینا، یہ چیز ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ دین رہے نہ رہے سیاست رہنی چاہیے۔ خفیہ تنظیم بنانا اور اپنی اکثر باتیں راز میں رکھنا، باتوں کو راز میں رکھنا ان کا خاصہ ہے یہ چیز۔ 3 نمبر، مسلم ملکوں میں جمہوری پارلیمانی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں محمد مرسی جو مرا ہے عدالت کے اندر مصر میں، اس کو وہاں کے لوگ شہید جمہوریت کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مصر کے اندر موجودہ دور میں جمہوری طریقے سے منتخب یہ پہلا صدر ہے، اسی لیے شہید جمہوریت شہید الدیمقراطیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اردو میڈیا میں جمہوریت یا ڈیمقراطیہ کو کاٹ دیتے ہیں، صرف شہید لکھتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید فی المارکہ ہے، دین کے نام پہ شہید ہوا ہے، جبکہ آپ عربی میں لکھ کے دیکھیے شہید الڈیموکریسیہ، شہید الدیمقراطیہ، اس کا ترجمہ ہوگا شہید جمہوریت۔ اور جب 1 سال ہوا محمد مرسی کی وفات پر، تو لندن کے اندر باقاعدہ اس کی برسی منائی گئی، اور اس برسی کے موقع پر اس کے جو بچے ہیں ان لوگوں نے تنظیم قائم کی مرسی کے نام پر جمہوریت کے بچاؤ کے لیے، اور وہاں پر شہید جمہوریت کا خطاب دیا گیا۔ کس کو؟ محمد مرسی کو۔ یہ اخوانیوں کے کارنامے،
یہ کس لیے کام کرتے ہیں۔ مسلم ممالک میں یہ لوگ موجودہ حکومت کو گرا کر کے کس طرح کی حکومت لانا چاہتے ہیں، اور اس راہ میں کام کرنے والوں کو کیسا یہ خطاب دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اردو میڈیا میں جو اندر کی باتیں ہیں وہ سب نہیں بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو ان کا خاصہ ہے، قومی اور وطنی نعروں کا ہوا دینا اور اسے پھیلا کر اپنی سیاست چمکانا۔ پانچویں چیز جو ہے، رافضی شیعہ یہود و نصارہ اور دیگر گمراہ فرقوں اور جماعتوں سے قریب ہونا۔ یہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو ان کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ان گمراہ فرقوں اور جماعتوں کو اسلام سے قریب کر دیں، ایسا یہ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ رہی ہے 90 سال کی، یہ ان کے قریب ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ اپنے قریب نہیں کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے قریب نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمال الدین افغانی سے یہودیوں کے کیا تعلقات تھے۔ جمال الدین افغانی کا تعلق چونکہ عالمی ماسونیت سے تھا جسے یہودی چلاتے ہیں، اسی لیے مصطفیٰ غزال نے اپنی کتاب دعوت و جمال الدین افغانی کے صفحہ 157 میں لکھا ہے کہ جمال الدین افغانی جب مصر پہنچے تو انہیں ریاض پاشا کی پوری حمایت حاصل تھی اور اس نے اپنی ذمہ داری میں انہیں رکھ لیا، بلکہ ان کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی متعین کر دیا۔ اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مصطفیٰ ریاض پاشا عثمانی صوبے سمیرنا سے اس کا تعلق تھا، یہودی خاندان مرابین سے تھا یہ ریاض پاشا، جو محمد علی پاشا کے ساتھ مصر آیا تھا اور یہاں وزیر اعظم کے منصب تک پہنچ گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ترکی کے اندر ڈونما یہودی جو تھے وہ حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے تھے۔ ریاض پاشا کی اصل یہودیت سے ملتی ہے، جو مصر سے زیادہ انگریز اور اجانب سے میلان رکھتا تھا۔ مصر کے مسلمانوں سے برائے نام اس کا تعلق ہوتا تھا، اس کی جو سچی محبت ہوتی تھی وہ انگریزوں سے ہوتی تھی اور اجانب سے ہوتی تھی۔ انور جندی نے اپنی کتاب تطور الصحافہ العربیہ فی مصر کے صفحہ 34 میں عیسائی صحافی ادیب اسحاق کے بارے میں، جو کہ جمال الدین افغانی کا ایک شاگرد تھا، ریاض پاشا کے عنوان سے لکھا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کہ ریاض پاشا مصر کے عقل مند یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انور جندی یہ مصر کے ایک مشہور صحافی اور مصنف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ریاض پاشا یہ مصر کے عقل مند یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا گھرانہ سونے کا کام کرتا تھا، سونے کی خرید و فروخت بنانا۔ ان کے دادا کو اسی لیے ٹکسال گھر میں رکھ لیا گیا تھا جہاں انہوں نے اسلام لانے کا اعلان کیا، اور پھر انہی کے نقش قدم پر ان کی اولاد بھی چلنے لگی۔ جمال الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب تک مصر میں رہے یہودی علاقے ہی میں ایک گھر کے اندر رہے اور اپنا ایک خاص طبیب رکھا جو یہودی تھا، جس کا نام ہارون تھا۔ جمال الدین کا مصر میں ایک خاص دوست تھا جس کا نام یعقوب سنو تھا۔ یہی ان کے افکار و خیالات کو اس وقت کے اخباروں میں لکھتا اور پھیلاتا تھا۔ یعقوب سنو جو کہ ایک یہودی تھا، اس کے ماں باپ دونوں اسرائیلی یہودی تھے۔ یہ لاوی قبیلے کا تھا، اسے تورات اچھی طرح آتا تھا۔ یہ پوری تفصیل آپ کو ابراہیم ابدا کی کتاب اعلام الصحافۃ العربیہ کے اندر مل جائے گی، اور اسی طرح سے فیکوینٹ فلپ دی ترازی کی کتاب تاریخ الصحافۃ العربیہ میں بھی مل جائے گی کہ جمال الدین افغانی
किस तरह से मिस्र के अंदर यहूदियों के इलाके में रहते थे और उनका जो खास तबीब था यहूदी था और जो उनका सेक्रेटरी था याकूब सनू वो भी यहूदी था, जो इनके अफकार और ख्यालात को फैलाता था मिस्र के अंदर। जमालुद्दीन अफगानी गर्चे मिस्र में रहते थे मगर वो अक्सर ईरान का दौरा करते रहते थे। चुनांचे एक दौरे का जिक्र करते हुए इनके खालाजाद भाई लुत्फुल्लाह खान अपनी किताब जमालुद्दीन अज़दाबाजी में लिखते हैं कि एक बार जमालुद्दीन तेहरान आए। उस वक्त ईद नैरोज का दिन था। ये ईरान के अंदर मजूसी ये दिन मनाते हैं ईद नैरोज, और आज भी वहाँ की खुमैनी हुकूमत इस दिन को मनाती है। चुनांचे ईद की मुनासिबत से सारे लोग आपसे मिलने पहुंच गए, जिनमें छोटे बड़े सब शामिल थे। उस वक्त आप अलहाज मोहम्मद हसन के घर में क़याम पजीर थे। उस वक्त आपसे मुलाकात के लिए बहुत से यहूदी भी आए। चूंकि उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए घर के खादिम ने यहूदियों को घर में जाने से मना कर दिया, लेकिन जब जमालुद्दीन को पता चला तो उन्होंने इजाजत दे दी और खादिम को रोकने से मना कर दिया। फिर यहूदियों को अपने पास बुलाया, उनसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिले और उनसे मुखातब होकर के कहा, आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों से उसी अंदाज में मिलूं जिस तरह हमारे शहर उस्ताबाद में मिलने का रिवाज है। फिर उन्होंने अपने रुमाल में हलवा रखा और यहूदियों के सामने पेश कर दिया। मुस्तफ़ा गजाल ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा है, इससे पता चलता है कि मौसूफ यहूदियों से अपने शहर उस्ताबाद में भी मिला करते थे। इसीलिए उनसे कहा कि यहाँ तेहरान में भी आप लोगों से इसी तरह मिलूंगा जैसे मैं आप लोगों से अपने शहर उस्ताबाद में मिला करता था। जमालुद्दीन अफगानी के बारे में ये दावा किया गया बार बार कि उनका ताल्लुक मासूनियत से था। चुनांचे सबूत के साथ उसके बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरह से इनका ताल्लुक मासूनियत से था। मासूनी तंजीमों में जमालुद्दीन अफगानी का शामिल होना ये तय है, साबित है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बरतानवी मासूनी तंजीम में ये सबसे पहले शामिल हुए, लेकिन जब एतराज हुआ तो एक मौके पर उससे निकलने का ऐलान कर दिया, ये कहते हुए कि मैं मासूनियत से अलग होकर काम करता रहूंगा ताकि मेरी वजह से मासूनियत पर कोई एतराज ना हो और दुश्मन इस पर मेरी वजह से तानु तसरी ना करे। ऐसी बातों को लेकर जिससे मासूनियत को बुरा लगे, आखिर मासूनियत में मुझे चुन लिया, इसमें बुराई ही क्या है। ये इन्होंने इस तरह का जो ऐलान किया और अपनी इस राय का इजहार किया है, इसको आप देख सकते खातिरात तो जमालुद्दीन जैसी किताब के अंदर सफ़ा 19 पर, जिसे मोहम्मद मखजूमी ने लिखा है। यानी जमालुद्दीन अफगानी के आरा व अफ़आल और अक़वाल को इन्होंने जमा कर दिया इसके अंदर, खातिरात तो जमालुद्दीन। इसके बाद जमालुद्दीन अफगानी बरतानवी मासूनियत से फ्रांसीसी मासूनियत की तरफ मुंतकिल हो गए। बरतानवी मासूनियत से उन्होंने अलग होने का, अलहदा होने का ऐलान कर दिया, तो किससे जाकर के मिल गए? फ्रांसीसी मासूनियत से जाकर के मिल गए और उनके पास खिताब भेजा जिसमें ये गुजारिश की कि मिस्र से उलूम फ़लसफ़ा के उस्ताद 37 साला जमालुद्दीन काबुली की गुजारिश है कि मुझे इख्वानुस सफ़ा व खिल्लानुल वफ़ा, यानी फ्रांसीसी तंजीम का जो नाम था, असल में इख्वानुस सफ़ा नाम था, जो मुक़द्दस मासूनी तंजीम के अरबाब हिल्लो अक़्द हैं और जो हर कमी और ख़ता से पाक हैं, वो इसमें दाखिल करके मुझ पर एहसान करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बरोज़े जुमेरात रबीउस्सानी 22 तारीख 1292 हिजरी, ये उनका लेटर था फ्रांसीसी मासूनी तंजीम के अंदर दाखिल होने के लिए।
کہ اس تنظیم کے سربراہوں کے لیے انہوں نے کیا لکھا ہے جو ہر کمی اور خطا سے پاک ہیں۔ ان کا پورا لیٹر آج بھی موجود ہے۔ 3 سال کے بعد اس معصونی تنظیم کے اندر جمال الدین خاص لوگوں میں شمار ہونے لگے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد اس تنظیم کا سربراہ انہیں بنا دیا گیا، جیسا کہ اس تنظیم کی طرف سے جمال الدین کے پاس خطاب بھیجا گیا، جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اطلاع عرض ہے کہ گزشتہ اجلاس خاص کے اندر اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آپ اس سال اس لوج کے صدر رہیں گے۔ بنا بری ہم آپ کو اب اس خوشی کے موقع پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، آنے والے جمعہ کے دن اس تنظیم کے پروگرام میں آپ کی دعوت ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پروگرام طے ہے، امید ہے کہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ہر حال میں سیاہ لباس، ٹائی اور سفید کاج والی شرٹ زیب تن کر کے آئیں گے۔ ہماری طرف سے محبت بھرا پیغام قبول فرمائیں۔ یہ اس تنظیم کا جو صدر تھا نکولا سکروج، اس نے ان کے نام پر لکھا تھا۔ ان کی معصونیت کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔